پاکستانی مسلح افواج کے ہاتھوں آپریشن بنیان و مرصوص میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی سرکار اور مسلح افواج تاحال تڑپ رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے آپریشن بنیان و مرصوص کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے فتنۃ الخوارج کے سابق ترجمان کی خدمات حاصل کر لیں۔ احسان اللہ احسان کا بھارتی اخبار دی سنڈے گارجین میں لکھے گئے مضمون میں بے بنیاد دعویٰ، کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید 2 دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں خبریں چلانے کا مقصد کامیاب آپریشن بنیان و مرصوص کی اہمیت کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ حقیقت میں بھارت ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مزید فالس فلیگ آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اس اخبار کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ مالی اعانت کے بعد یہ اخبار تحریک طالبان اور ان کے حامیوں کو میڈیا اور معلوماتی پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کا چھٹا گرنے والا طیارہ معراج 2000 ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی تصدیق، کہا ہم نے صرف طیاروں کو نشانہ بنایا، مزید کارروائی کر سکتے تھے مگر ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو سالوں اور دہائیوں تک اس کے نتائج محسوس کیے جائیں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، اگر ہمیں اکسایا حملہ کیا، جارحیت کی گئی تو ہمارا جواب تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سربراہ پاک فضائیہ نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ کیا، مسلح افواج کے زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ سربراہ فضائیہ کو زخمیوں کے علاج کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ مادر وطن کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ہر چیلنج کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے حملے کی پیشگی اطلاع کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے حملے کی پیشگی اطلاع کسے دی۔ بھارت آج تک پہلگام واقعے کا ثبوت دینے میں ناکام ہے، اس کا سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان نے F-16 بھارت سے کشیدگی کے دوران اڑایا ہی نہیں اور بھارت نے F-16 مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ سیز فائر پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بھارت نے دوبارہ کوئی ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے کے پہلے ہی روز سے عالمی سطح پر ہمارا پلڑا بھاری ہے، پھر بھی ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ موجودہ قیادت اور فوج نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں جنگی تعداد سے ہی صلاحیت سے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسی وقت ایسی قیادت نہیں تھی جو کہتی تھی کہ کیا اب میں حملہ کر دوں۔ بھارت کے کروڑوں کے خریدے گئے جہاز کباڑیوں کی دکان کی زینت بن گئے۔ 2 گھنٹے میں بھارت کی چیخیں امریکہ تک پہنچ گئیں۔ سفارتکاری کی جنگ میں بلاول بھٹو بھارت کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس کریں گے۔ شہری رحمان کا بھارتی جھوٹا بیانیہ عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا خیر مقدم۔ کہتی ہیں کہ موجودہ مشکل وقت میں عالمی سفارتکاری کے لیے بلاول بھٹو بہترین چوائس ہیں۔ سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو کی حکمت عملی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس، برتری کا واضح مظاہرہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں دیکھا گیا۔ عالمی میڈیا کا اعتراف، چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔
IMF से बजट मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स कम करने के लिए बात होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR इनकम टैक्स में रिलीफ की कोशिश करेगा। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियान मरसूस में किरदार अदा करने वाले अफसरान और जवानों से मिलेंगे। क़याम के दौरान वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। PTI और अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI से वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। बानी को अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अशरफजई के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के मौके से आगाह किया गया। बानी ने अदम एतमाद के मामले को आगे बढ़ाने का प्लान बनाने का हुक्म दे दिया। बानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को पार्लियामेंट के बाहर और अंदर टफ टाइम दिया जाए। असद कैसर कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रोका है। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। मुझे बानी चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी है। नून लीग ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का कोई जवाज़ नहीं। भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तो मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। क्या हम कहते थे कि मियां नवाज शरीफ को पैरोल पर रिहा करो तो हम बातचीत करेंगे? बानी की पैरोल पर रिहाई और बनी काला मुंतकली की बातें करने वालों को मज़े लेने दें। बानी के खिलाफ सियासी नहीं ठोस मुकदमात कायम हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार चीन रवाना। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में तीनों मुल्क बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में पाक भारत तनाज़े के बाद खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया को मालूम है कि भारत की तरफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। भारत को शिकस्त देने वाले पाक फौज के दस्तों की सरहदों से वापसी। जिंदा दिलाने लाहौर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात। शहरियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज जिंदाबाद के नारे और जश्न का समा। जनूबी अफ्रीका में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम। भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शुरका की भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद मज़म्मत। तकरीब के दौरान फ़िज़ा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और पाक अफवाज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। पंजाब पुलिस और पाक फौज के जवानों की जानिब से यौम तशक्कुर पर वलवला अंगेज मनाजिर। IG पंजाब की क़यादत में यादगार शौदा पर हाज़री। गुलदस्ते पेश किए गए। शौदा को खराज अकीदत। पंजाब भर में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब। जज्बा हुब्बुल वतनी का बेमिसाल मुजाहरा। पुलिस अफसरान और एहलकारों के परचम उठाए हुए जुलूस निकाले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के बुलंद नारे। मसाजिद में कुरान खानी और अफवाज पाकिस्तान और शौदा के लिए खुसूसी दुआएं। पुलिस अफसरान की जानिब से शौदा के घरों का दौरा। लवाहिकीन से अकीदत का इजहार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर लाहौर समेत सूबे भर में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद। सीनियर पुलिस अफसरान का परेड का मुआयना। परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक
سینئر افسران نے پریڈ میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ بھی چیک کیا۔ جنرل پریڈ میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ جنرل پریڈ کا مقصد اہلکاروں کو الرٹ رکھنا اور ان میں ڈسپلن، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنا ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک اور سازش، بھارت کا ایشیا کپ سے دستبرداری کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مینز ایشیا کپ رواں سال ستمبر میں کھیلا جانا ہے۔ ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ جون کے مہینے میں سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ بی سی سی آئی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم ایک ایسے ٹورنامنٹ میں نہیں کھیل سکتی جس کے سربراہ پاکستان کے وزیر ہیں۔ اے سی سی کے باقی شیڈیول ایونٹس کو بھی ہولڈ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بی سی سی آئی نے ایشین کرکٹ کونسل کو اپنی دستبرداری سے آگاہ نہیں کیا۔ بھارت کی ایشیا کپ سے دستبرداری کی تیاری کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپر ٹیکس کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو تحریری شکل میں دلائل جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو تحریری شکل میں دلائل جمع کروانے کی ہدایت، سماعت 22 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی سرگرمیاں مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کہ منصوبے کے تمام حصوں پر بیک وقت 24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا چیری ہیڈ کوارٹر ووہو چین کا دورہ۔ شرجیل میمن کی کاوشوں سے چیری ہولڈنگز گروپ نے سندھ بھر میں ای وی گاڑیوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس نصب کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ کے تمام اضلاع میں ہر 50 کلومیٹر پر ایک ای وی چارجنگ اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں جدت آ رہی ہے۔ ہمارا ویژن ماحول دوست ای وی گاڑیوں کو فروغ دینا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی کوششوں سے ضلع کرم میں امن قائم ہو چکا ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ علاقے کو بنکروں اور اسلحے سے پاک کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر دونوں فریقین کے تقریباً 979 بنکر تباہ کیے گئے۔ 86 دیہات کو غیر مسلح کر کے اسلحہ اور گولہ بارود سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ فریقین کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بنکرز اور اسلحہ تھا۔ عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد اسرائیل کا غزہ میں محدود پیمانے پر امداد کی فراہمی کے لیے ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ۔ مکمل ناکہ بندی کے بعد اسرائیل نے ایک دانہ خوراک اور ایک بوند پانی بھی غزہ جانے نہیں دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں واضح نہیں کہ امداد کس طریقے کے ذریعے غزہ لے جائی جا سکے گی اور امداد کی فراہمی کب سے شروع ہوگی۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، غزہ کے مختلف علاقوں میں یحییٰ سنوار کے بھائی سمیت بیگر نہتے 144 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ذکریہ سنوار غزہ کی اسلامیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ذکریہ سنوار کے بیٹے بھی اسرائیلی حملوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ صہیونی جارحیت میں شہید اور شہداء کی مجموعی تعداد 53,339 ہو گئی۔ 1,21,034 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کنیز فاطمہ میں شاہین فورس کے جوانوں کا ڈکیت گینگ سے مقابلہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کو نجی سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ نے اطلاع دی۔ پولیس کے پہنچنے پر چاروں ملزمان نے اندھدھند فائرنگ شروع کر دی۔ 2 طرفہ فائرنگ کے دوران ڈاکو فرار ہو گئے۔ مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 ملزمان گرفتار۔ کارروائیوں میں 39,29,000 روپے سے زائد کی مالیت کی منشیات برآمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی اور چاقی میں کارروائیاں کی گئیں۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 114 پوائنٹ کی کمی، 1,19,534 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 234 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 203 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہو گئی۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 29ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے شکست دے کر آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ پشاور زلمی کی ٹیم 150 رنز ہدف کے تعاقب میں 123 رنز بنا سکی۔ ڈینیل سمس 26، احمد دانیال 24، عبدالصمد 17، بابر اعظم 16 رنز بنا سکے۔ لاہور قلندر کے سلمان مرزا نے 31 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔